بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے بڑی اچھی تقاریر آپ نے سماعت کی۔ ہمارے عالی جناب حضرت علامہ و مولانا مشتاق احمد صاحب طویلہ مسعودی، عالی جناب قاری محمد قاسم القادری صاحب بڑے بہترین انداز میں آپ حضرات آپ تک دین کی باتیں پہنچا رہے تھے، اور یہ ہمارے بائیں سائڈ حضرت علامہ و مولانا جمال اختر صاحب قبلہ صدر گونڈوی، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ صحافت کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو صبح کی اخباروں میں انہی کی ہیڈ لائنز نظر آتی ہے۔ نظامت کی دنیا میں دیکھا جائے تو یوٹیوب کا کوئی بھی چینل آپ صرف نام لے کر کے آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے جمال اختر صدق گونڈوی تو آپ کے سامنے پوری لائن در لائن آپ حضرت کی ویڈیوز مل جائیں گے۔ خطابت کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اگر کہیں پر کھڑا کر دیا جائے تو خطابت کی آگے مرتبہ درود شریف اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، کہ جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، روز آنا جانا ہے، سرور دو عالم کا احساس تانا ہے، سرور دو عالم کا احساس تانا ہے، اور آل پاک کا تم نے مرتبہ بڑھایا ہے، کہ آل پاک کا تم نے مرتبہ بڑھایا ہے، کہ آل پاک کا تم نے مرتبہ بڑھایا ہے، پشت پر نواسا ہے، پشت پر نواسا ہے، اور بندگی میں نانا ہے، پشت پر نواسا ہے، اور بندگی میں نانا ہے، اور موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے، کہ موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے، کہ موت سے کبھی سنی اس لیے نہیں ڈرتے، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے، موت میری آقا کی دید کا بہانہ ہے،
جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم اور آپ جس بزم میں بیٹھے ہیں، اس بزم کا انعقاد عالی جناب حافظ شکیل احمد کے والد محترم کی ایصال ثواب کی غرض سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. مولا ان کی قبر کو تا حد نظر کشادگی عطا فرمائے. مولا انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین سے محبت کرنے کا ہمیں اور آپ کو درس دیتے رہے. اور ایک مرتبہ ایک جگہ کلام مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو. اور اگر کسی نے اف بھی کر دیا تو ماں باپ کے سامنے اگر اف کر دیا، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی کی کمائی آپ کی برباد ہو گئی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے. اگر والدین خوش ہیں تو رب کا رسول بھی خوش ہے، اور رب کا رسول اگر خوش ہے تو رب تعالیٰ بھی تم سے خوش نظر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کو راضی کرنے کے لیے اور انہیں منانے کے لیے، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کے لیے ہمیں اور آپ کو درس دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کو ہم سب کے لیے نمونہ حیات بنا دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے والدین کے بارے میں بتاتے بتاتے ایک جگہ یہاں پر پہنچے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد مجھے پانی لا کر کے دو، قسم اس وحدہ لا شریک کی میں نماز کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کو پہلے پانی عطا کرتا، اپنی ماں کو پہلے پانی عطا کرتا پھر بعد میں نماز ادا کرتا. ایک مرتبہ یہ بھی بیان فرمایا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی. اور ایک نبی اللہ کے ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جب کلام کرنے کے لیے جاتے تھے تو ادھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور کی طرف روانہ ہوتے تھے، ادھر آپ کی والدہ ماجدہ مصلی بچھا دیا کرتی تھی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ مولا میرا موسیٰ ابھی نادان ہے، اس کی زبان میں تلخی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے مولا تو اپنے کرم سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دینا، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دینا. ایک دن وہ بھی آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کوچ کر گئی. تاریخ میں لکھا آپ حضرات اس میں سے جن کے ماں باپ باحیات ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جن کی ماں، بہت ایسے لوگ ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں، والد سلامت ہیں، جن کے والد سلامت ہیں، مائیں نہیں ہیں، اور کسی کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سائے اٹھا لیے ہیں. اب ان سے پوچھو والدین کی قدر کیا ہوتی ہے.
ساری زندگی وہ بھٹکتے پھریں، اگر والدین کا جو حق تھا، والدین کی جو شفقت انہیں ملا کرتی تھی، وہ ساری کائنات میں رہ کر کے اگر تلاشیں تو دنیا کی ہر چیز تو پا سکتے ہیں، لیکن والدین کی وہ شفقت نہیں پا سکتے جو والدین کی طرف سے انہیں ملا کرتی تھی، والدین کی طرف سے انہیں ملا کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو گیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ اب اپنے قدم سنبھال کے رکھنا، اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرنا، کیونکہ اب تمہاری وہ ماں نہیں ہے جو تمہارے لیے مصلی بچھا کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی اور میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اب زبان میں نرمی لاؤ، اب وہ تمہاری ماں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اب وہ ہاتھ باقی نہیں رہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ جایا کرتے تھے جب تم ہمارے لیے ہم کلامی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آپ یہ سنیے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن انہیں ولایت اگر ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کے طفیل عطا فرمائی ہے، ماں کی دعاؤں کے طفیل عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارے سماج کی صرف مائیں سدھر جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج کا ایک نظام بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ بچوں کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اگر بچے پہلے ہی درسگاہ سے کامیاب و کامران نظر آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کی کوئی منزل پیچھے نہیں بیک کر سکتی، انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی، بلکہ جب پہلی درسگاہ سے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ والدین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، آپ فرماتے ہیں والد کی موجودگی مثل سورج ہوا کرتی ہے۔ آج قاری شکیل صاحب ہیں، ان کے والد صاحب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے دل سے پوچھو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی موجودگی مثل سورج ہوا کرتی ہے، سورج تپش تو ضرور دیا کرتا ہے لیکن جب غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جایا کرتا ہے، اندھیرا ہو جایا کرتا ہے۔ یوں ہی باپ کی موجودگی ہمیں اور آپ کو کبھی کبھی تکلیف تو دیا کرتی ہے، لیکن جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں اندھیرا ہو جایا کرتا ہے، ہماری زندگی میں اندھیرا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر والدین راضی ہو گئے تو اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول اگر راضی ہو گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کسی بھی حال میں ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے ذرہ برابر اف نہ کیا کریں۔ اف کی اگر بات آ گئی ہے تو میں بتاتا چلوں، علماء کرام تفسیر اف کی لکھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو انہوں نے اف کا جو مفہوم لکھا ہے، آپ کے اگر آستین پر کوئی ذرہ یا غبار پڑ جائے، اسے پھونک سے اگر اڑا دیا جائے، اس لفظ کو اف کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بھی اپنے والدین کے سامنے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اگر والدین کبھی بلا لیں تو ایسے آنا چاہیے جیسے کوئی مجرم آیا کرتا ہے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، ہاتھ دست بستہ بندھے ہونے چاہیے، والدین کے سامنے ایسے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
تلاوت سے بیٹھا ہے بیچارہ، اس کو جانا پڑھوا دیں گے، ایسے دے دو میں پڑھ لو بیٹا، پڑھ لو بیٹا، معافی چاہیے ہم لوگ نہیں جانتے۔ سب کو السلام وعلیکم السلام۔